اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں روزہ ہے، تو 25ویں پارے کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے موضوع سخن جو ہے وہ قیامت کو بنایا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تو قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اور جو اسی طرح جو کچھ مادہ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور جب تو وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہی ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے محبوب کے پاس جبریل امین آئے، انسان کی شکل کے اندر، آدمی کی شکل کے اندر آئے اور آ کر کچھ سوال کیے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی قیامت کے بارے میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے فرمایا، اخبرنی عن اماراتها، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ لوگ جو ہے اولاد کا حکم والدین پر چلے گا، اور دوسرا پاؤں سے ننگے اور بدن سے ننگے، جب ان کے پاس مال آئے گا تو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر مقابلہ کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پھر انسان کی فطرت کو آگے اسی پارے میں ذکر کیا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ، جب انسان کو ہم اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ تکلیف کے بعد پہنچا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہی ہے، اور جب جو ہے اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور آگے سورۃ الشورى جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کے آپس میں مشورے کا تذکرہ ہے کہ آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، سورت ہی پوری نازل کر دی جس کا نام سورۃ الشورى رکھ دیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنایا ہوا ہے، اور ہم نے یہ قرآن آپ پر عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں، اور ام القریٰ یعنی مکہ کے لوگ اس کو جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، اور ارد گرد کے لوگ بھی نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے، اور جس نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، اور جانوروں کو بھی جوڑا جوڑا بنائے، جانوروں کے بھی، اور جو بس چاہیے کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ کتاب حق نازل کی ہے، اور میزان بھی، ترازو بھی رکھا ہے، پھر انسان کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، انا والساعة ہاتین، میں اور قیامت جو ہے ان دو انگلیوں کی طرح، جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کوئی فاصلہ نہیں، اس لیے کہ آخرت کا ایک دن ہی جو 50,000 سال کا ہوگا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون، اور جلدی وہ طلب کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے خوف میں ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں یہ سچ ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو رزق دیتی ہے جتنا چاہتی ہے، اور جو کوئی جو ہے آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو لیے دنیا کا حصہ بھی دے دیتے ہیں، اور جو صرف دنیا کا حصہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا مل جائے، ہم دعا مانگتے ہیں، کبھی آخرت کا تذکرہ نہیں، دنیا کا ہی مال مانگتے ہیں، تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا اس کو دنیا میں جو کچھ ملنا مل جاتا ہے، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے جو تمہاری توبہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والی ہے، اور گناہوں سے درگزر کرنے والی ہے، اور وہ اتنی باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ جاننے والی ذات بھی ہے۔ اور وہ جو توبہ قبول کرنے والی، ایمان والوں کے نیک اعمال کرنے والوں کے اپنا فضل بھی ان کو دینے والے، اور کافر لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے رزق، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت لوگوں کے لیے رزق کشادہ کر دیں اپنے بندوں پر تو وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو اگر اللہ زیادہ رزق دے دے تو بعض لوگ جو ہے وہ رزق کو پچاتے نہیں ہیں، رزق زیادہ مل جائے تو وہ پھر جو ہے نافرمانی کے اندر لگ جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا والذین استجابوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے اندر ہر کام مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو مال دیا اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں صرف جمع ہی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ تو مال کے بارے میں انسان سے دو سوال ہوں گے، ایک تو مال کمایا کہاں سے ہے، گویا مال کے کمائی کے ذرائع بھی حلال ہونے چاہیے۔ آج ہم دین جو ہے وہ صرف مسجد کو سمجھتے ہیں، مسجد کو نماز پڑھ لی یہ دین ہے، ہم کاروبار کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہ اس کے اندر ہم کہتے ہیں اپنی مرضی کریں، جھوٹ بولیں، قسم کھائیں، یا جس طرح سودا بیچیں۔
حالانکہ مال کمایا کیسے وہ بھی پوچھا جائے گا۔ دوسرا پھر جب مال آ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب میں آزاد ہوں، جیسے مرضی خرچ کروں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر کسی بندے کو کہہ دو تو شیطان کا بھائی، وہ ناراض ہو جائے گا۔ یا اللہ خود فرما رہے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو مال دیا اس کو غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی۔ اور آگے ہر کام کے اندر مشورہ کیا جائے۔ تو اب اللہ کے محبوب کو ہر بات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی وحی ہوتی وہ جو ہے فرمایا کہ وہ بیان کر دیتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکم دیا گیا صحابہ سے مشورہ کیجیے، وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے مشاورت کے اندر ان کو شریک کیجیے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوتا ہے ہر انسان کی رائے لینی چاہیے۔ اور آگے فرمایا جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے تو پھر کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے۔ اور آپ دیکھو گے جس دن جو ہے وہ ڈر کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ کہیں گے ہم خسارے کے اندر آ گئے۔ اور فرمایا خوب سن لو کہ ظالموں کے لیے اب جہنم ہی ہے، عذاب دائمی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ عذاب ملنے کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ اپنے رب کو پکاریں گے، اس دن پکاریں یا نہ پکاریں ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ پھر مشرکین مکہ ایک اور کہتے تھے، پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے لیے بادشاہت اور آسمان اور زمین کی ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں عطا کرتا۔ یہ اللہ کے علم کے اندر ہے، یہ اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے۔ اب اللہ کے محبوب کو بیٹے بھی عطا کیے، لیکن بیٹے دنیا کے اندر بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے، تو محبوب کی بھی بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی بیٹیاں، نبی ہیں لیکن ان کو اللہ رب العزت بیٹیاں عطا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا بیٹے بھی اللہ کی طرف سے، بیٹی بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے انسان کا اس کا اندر کوئی جو ہے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور آگے کافر پھر یہ بات بھی یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے خود بات کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کسی انسان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، تو ان کی ایسے ہی فضول بات ہے کہ اللہ ان سے بات کرے۔ کوئی انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اندر آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ سکے یا اللہ سے بات کر سکے۔ فرمایا کہ اس کے طریقے کیا ہیں، یا تو وحی کے ساتھ ہوتا ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ رب العزت قاصد کو بھیجتے ہیں۔ اور آگے سورۃ الزخرف جو ہے اس کے اندر بھی شروع کے قرآن پاک کو عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ جو ہے تم سمجھو۔ اور آگے فرمایا جب تم سوار ہوتے ہو جانوروں پر تو یہ ایک دعا جو ہے جو پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اس وقت بھی اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ مسخر کر دیا اس کو ہمارے لیے، اور ورنہ ہم ایسا کرنے والے نہیں، ہم اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہ سواری پر جب انسان سوار ہو تو یہ دعا پڑھی جائے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے، پھر کافر لوگ ایک اور بات مشہور کرتے کہ یہ فرشتے جو ہیں معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اب اللہ کے لیے اس چیز کی منسوب کر رہے ہو جو ان کو پتہ چلتا کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے غصے کی وجہ سے، اور بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے وہ اس چیز کی نسبت کر رہے ہو، نہ اللہ کو بیٹوں کی ضرورت نہ بیٹی کی ضرورت، اس لیے کہ ضرورت تو اس کو ہوتی ہے بیٹے بیٹیوں کی کہ میرے سہارا بنیں گے، کہ جو کمزور ہو اب اللہ رب العزت طاقت ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی قوت کے اندر تو کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی، تو اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ اپنی قوم سے کہا، اور تم جو ہے میں بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور پھر جو ہے انہوں نے پھر اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا کر دی، ابراہیم کو بچایا، اور پھر قوم جو تھی نہیں مانا تو بار بار سمجھاتے رہے۔ پھر آگے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی لوگوں کے لیے امتحان نہ بڑھ جاتا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگوں کے لیے امتحان نہ بڑھ جاتا تو ہم وہ لوگ جو اللہ کی صبح و شام نافرمانی کرتے ہیں ان کو دنیا میں اتنا مال دیتے کہ ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے، ان کی دیواریں بھی، ان کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی، لیکن کیا تھا ایمان والوں کے لیے آزمائش بڑھ جانی تھی۔ انہوں نے کہنا ہے فلاں کے پاس بڑا مال ہے، یہ اللہ کا بڑا اس پر کرم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے اگر مال کی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو اگر مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، نہ شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ مالوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو تو اعمال کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے پاس جب بھی فتوحات ہوتی تو وہ پریشان ہوتے کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے جتنے نیک کام کیے ان کا بدلہ دنیا میں مل گیا اور آخرت کے اندر جو ہے۔ اس لیے قیامت والے دن ہر انسان سے اس کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے رزق کم دیا اور وہ اس پر صابر شاکر رہا، اللہ کے شکوے نہیں کیے لوگوں کے سامنے، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم
مال تو بڑا مانگتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر اللہ نے کہہ دیا اعمال بھی زیادہ پیش کر اب، تو پھر اس کا کیا جواب۔ پھر آگے اسی صورت کے اندر جو ہے جنتیوں کا تذکرہ کہ وہ لوگ جو یا عبادی میرے جو نیک بندے ہیں لا خوف علیہم، ان پر آج کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف کا تعلق آئندہ چیز پر ہوتا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ غم کا تعلق گزشتہ پر ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہوگا، گزشتہ وقت پر بھی ان کو غم نہیں ہوگا۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیوی ہیں، اور پھر جو ہے وہاں ان کے لیے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے آب خورے ہوں گے، شراب کے بھرے ہوئے، اور حوریں ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں جو ہے فرمایا یہ ان کو ملیں گی، اور جو مجرم لوگ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اور ان کو اس دن نہ تو ان کی کوئی پکار سنے گا نہ ہی ان سے عذاب جو ہے وہ کمی کی جائے گی۔ اور آگے سورۃ الدخان جو ہے، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اس کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ مبارک رات کے اندر نازل کیا قرآن پاک کو۔ اس سے لیلۃ القدر کی فضیلت آ گئی، اور اس کو تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ لیلۃ القدر فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس کے اندر ہر کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس کو جتنا رزق دینا اس کا فیصلہ، جس کو جتنی جو ہے فرمایا کہ موت دینی اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور اعلان کرتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی جو ہے مجھ سے عافیت مانگنے والا عافیت عطا کر دوں۔ تو اس لیے اس رات کے اندر عبادت کی جائے۔ تو یہ شب قدر کی جو ہے فضیلت جو ہے 2 راتیں رہتی ہیں، ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان عبادت کرے، ورنہ سارا سال انسان سوتا ہی رہتا ہے۔ 2 راتوں کے اندر جو ہے جاگ کر جتنی ممکن ہو سکے انسان جو ہے وہ عبادت کرے، اپنے رب کو یاد کرے۔ اور آگے پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اب پھر آیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون جو ہے ان کو عذاب دیا کرتا تھا تو ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنمیوں کا کھانے کا ذکر آ گیا کہ جہنمی ان شجرۃ الزقوم، ان کا کھانا کیا ہوگا، وہ زقوم کا درخت ہوگا، بڑا کڑوا درخت جو ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ اگر وہ ہو تو کوئی جانور بھی اس کو نہیں کھاتا، لیکن وہاں جو زقوم کا درخت وہ جہنم کی آگ سے بنا ہوا ہوگا۔ اور پھر جو ہے پانی مانگیں گے تو ان کے لیے پانی بھی کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہوگی جو ان کے سروں پر ڈالی جائے گی، اور کہا جائے گا تم چکھو یہی تمہارا، جو تم کو یہی تمہارا۔ پھر جہاں جو ہے جہنمیوں کا تذکرہ ساتھ ہی جنتیوں کا بھی تذکرہ ہے کہ متقی لوگ اچھے مقام کے اندر ہوں گے اور ایسے باغات میں چشموں کے اندر ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب تمہیں موت بھی نہیں ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ دنیا کے اندر انسان جتنا بھی انسان کے پاس مال ہو لیکن پھر بھی ڈر رہتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ سارا کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہاں جو ہے اگر جو ہے روایت میں آتا ہے اگر جو ہے اللہ رب العزت اس وقت موت کو موت نہ دے دیتی ہوتی تو جنتی لوگ جو ہے جنت کی نعمتیں دیکھ کر ہی خوشی کی وجہ سے ہی مر جاتے، اور جہنمی لوگ عذاب کو دیکھ کر ابھی عذاب چکتے، عذاب کا سن کر عذاب کو دیکھ کر ہی فرمایا کہ وہ مر جاتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت موت کو موت دے دیں گے، اب جہنمی ہمیشہ جہنم میں اور جنتی جنت کے اندر ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ بے شک آگے سورۃ الجاثیہ ہے، اس کے اندر بھی یہ کتاب جو ہے یہ ہم نے نازل کی، اب بار بار اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہ دیکھو اس لیے اللہ رب العزت بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، عربی کا محاورہ ہے اذا کرر تکرر، جو جس بات کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے وہ دل کے اندر پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے صرف محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت کی چیزیں ہیں۔ تم سے پہلے لوگوں کو اتنا اللہ نے مال دیا تجارت کے اعتبار سے، آج جو اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں فرصت نہیں کاروبار سے تو وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہمیں کھیتی سے، وہ بھی کھیتیاں کیا کرتے تھے، تم سے زیادہ کھیتیاں کیا کرتے تھے، لیکن وہاں ان کی نہ کھیتی کام آئی جب اللہ کا عذاب آیا۔ اور آگے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندروں کو، تم اس کے اندر کشتیوں کو چلاتے ہو۔ اب دیکھو پانی کے اندر کشتی وہ چلتی ہے، اب کشتی کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے۔ اب فضا کے اندر پرندے اڑتے ہیں، یہ جہاز اڑتے ہیں، ان کو کس نے روکا ہوا؟ اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیک عمال کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ برائی ایک کرے اور اس کا برائی کا دوسرے کو بھی وبال ہو۔ ثم الی ربکم ترجعون، تم اپنے رب کی طرف ضرور جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی عطا کی اور اسی طرح دانائی بھی عطا کی، نبوت بھی دی، ورزقناہم من پاکیزہ رزق بھی دیا، اور ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں میں سے، تمام جہان والوں پر۔ یہ بنی اسرائیل کو اس امت سے پہلے سب سے افضل امت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تھی، ان کے لیے آسمان سے ساری چیزیں اترتی تھی، اور جب یہ امت جو آئی
تو یہ امت تو ایسی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے اس امت کے اندر پیدا کر دے۔ تو یہ امت جو ہے امت محمدیہ یہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دو اللہ وہ ذات ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے اور وہی تم کو موت دے گا، پھر تم کو قیامت والے دن جمع کرے گا، اور اس دن جو ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے ہر چیز کی۔ اور آگے فرمایا اور اسی کے لیے بڑائی ہے، آسمان اور زمین کی بڑائی بھی اللہ کے لیے ہے، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر عمل کی۔